بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 236 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کچھ نہیں، ان ھذا کچھ نہیں، الا سحر یؤثر، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا واقعہ مذکور ہے تفصیل سے، جس کا ذکر میں نے گزشتہ سبق میں کر دیا تھا، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہی واقعہ ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو، یا جو ہے وہ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ متعدد روایات سے جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو بڑا مکہ مکرمہ کا ایک بڑا دولت مند سردار تھا۔ اس کی جو دولت تھی وہ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ قرآن کریم سن کر یہ اعتراف کر چکا تھا کہ یہ ایک بے مثال کلام ہے، بے نظیر کلام ہے، جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابو جہل کو خوف ہوا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر غیرت دلائی، جیسا کہ میں نے تفصیل سے پچھلے واقعے میں ذکر کیا، اور کہا کہ تمہارے بارے میں جو ہے وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے جاتے ہو۔ ولید کو اس بات پر غیرت آئی، اور یہ بھی کہا کہ تم جو ہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوئے کھانے سے کھا لیتے ہو، جیسا کہ پچھلے سبق میں نے بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے تو لوگ تم سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو ولید نے کہا کہ میں نہ تو اسے شعر کہہ سکتا ہوں، نہ تو کاہنوں کا کلام کہہ سکتا ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ اسے سحر کہا جا سکتا ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو اسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے سے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، جدائی ڈال دیتے ہیں، اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ وغیرہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ
ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی جب قریش کے لوگوں نے حج سے کچھ پہلے یہ مشورہ کیا کہ حج میں سارے عرب لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے. ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان سے کیا کہنا چاہیے، انہیں کیا جواب دیں. ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی جب قریش کے لوگوں نے حج سے کچھ پہلے یہ مشورہ کیا کہ حج کے بارے میں حج کے موسم میں جب سارے عرب لوگ جمع ہو جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان سے کیا کہا جائے. تو اس وقت ولید نے کہا کہ انہیں نہ مجنون کہا جا سکتا ہے، نہ شاعر کہا جا سکتا ہے، نہ ہی کاہن کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا کہا جا سکتا ہے، کیا کہیں ان کو؟ تو اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ اگر انہیں جادوگر کہا جائے تو یہ بات چل جائے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے مولت دو اس شخص کے بارے میں جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے جو ہے وہ کثیر مال دیا ہے جو بڑھتا رہتا ہے. اس سے جو ہے وہ مالم ممدودہ سے مراد پھیلا ہوا مال، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کی دولت پھیلی ہوئی تھی. یا پھر یہ کہ اس کا معنی ہے کثیر مال دیا جو کہ بڑھتا رہتا ہے. آگے فرمایا وہ بنین شہودا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے رہتے ہیں. اور فرمایا ومہدت لہ تمہیدا، اور ہر طرح کا سامان اسے میں نے مہیا کر دیا. یعنی مہدت لہ تمہیدا اس کا معنی ہے کہ ہر طرح کا سامان عیش و عشرت کا اسے میں نے دے دیا. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور دوں، زیادہ دوں، مال اور اولاد میں اضافہ کر دوں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اسے دنیا میں مزید مال اور اولاد دینے کی اس سے نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اسے مزید نہیں دوں گا. اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہے تو مجھے ہی ملے گی، اس کی بھی تردید ہوگی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنت اگر واقعی ہے، اس کا وجود ہے، تو پھر وہ مجھے ہی مل کر رہے گی. صاحب معالم و تنزیل نے اس آیت کے ذیل میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید جو ہے وہ مال و اولاد کے اعتبار سے جو ہے وہ نقصان میں جانے لگا اس آیت کے نزول کے بعد، یہاں تک کہ وہ مر گیا. کب مرا، کہاں مرا، اس بارے میں جو ہے وہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض اہل سیر کا قول نقل کیا ہے کہ اسے غزوہ بدر میں قتل کیا گیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ ملک حبشہ جو بادشاہ تھا اس نے اس کو قتل کر دیا تھا. بہرحال یہ کہ وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں ہی وہ مر گیا تھا. سأرہقہ صعودا، عن قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا. لفظ صعود یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جس کے لفظی معنی ہے پرمشقت چڑھائی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صعود سے جو ہے وہ ایک پہاڑ مراد ہے جو کہ جہنم کا پہاڑ ہے. انہ فکر وقدر، یہاں سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب ولید سے یہ کہا گیا کہ قریش جو ہے وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو قریش کے جذبات کے موافق ہو، تو اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور جو ہے وہ قرآن کے بارے میں کیا بات تجویز کروں، پھر سوچ کر ایک بات جو ہے وہ اس کے ذہن میں آئی. فقتل کیف قدر، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی. ثم قتل کیف قدر، دوبارہ اس پر اللہ کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی. ثم نظر، پھر اس نے حاضرین کے چہروں کو دیکھا. ثم نظر اس سے مراد یہ ہے کہ حاضرین کے چہروں کو دیکھا، جو بات اپنے نفس میں نے تجویز کی ہے وہ ان سے کہہ دوں. ثم عبس و بصر، پھر اس نے جو ہے وہ منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر وہ اس نے منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا. اس میں اس کی نفرت کا اظہار ہے، یعنی جو وہ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا اس کا اظہار ہے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا کہ
ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس جادو ہی ہے جو منقول ہے، یعنی جو دوسروں سے لیا گیا، یؤثر کہتے ہیں منقول، جو دوسروں سے لیا گیا ہے، یہ جادو ہے، اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، بلکہ یہ ان ھذا الا قول البشر، یہ جو ہے وہ انسانوں کا کلام ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ذرنی اترکنی، یہ ذرنی کا معنی مصنف نے بیان کر دیا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت، اور جسے میں نے وحیدہ اکیلے پیدا کیا، عطف علی المفعول او مفعول معہ، یہ ومن خلقت جو ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا عطف مفعول پر ہے، یعنی کہ ذرنی کے مفعول پر اس کا عطف ہے، یا پھر یہ مفعول معہ بن رہا ہے۔ حال من او من ضمیر المحذوف من خلقت، یہ وحیدن جو ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ من سے حال بن رہا ہے، یا من کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف جو ہے اس سے جو ہے وہ حال بن رہا ہے، یعنی من خلقت ای منفردن بلا اہل ومال هو الولید بن المغیرہ۔ یہ آگے اس کی جو ہے وہ تفسیر ذکر فرما دی کہ وحیدن جو ہے یہ منفردن کے معنی میں ہے، یعنی بغیر اہل اور بغیر مال کے میں نے اسے پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ اس کا مصداق بیان کر دیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے رکھا ہے، واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارتی، یعنی جو کھیتی، جانور اور مال تجارت پر مشتمل ہے، بہت سارا مال میں نے اسے دے رکھا ہے۔ وبنینا، اور بیٹے، شہودا جو اس کے سامنے رہتے ہیں، عشرتن او اکثرا، کتنے تھے اس کے بیٹے؟ اس کی تعداد مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ 10 یا اس سے زیادہ بیٹے جو ہے وہ اس کو ہم نے دیے۔ یشہدون المحافل وتسمع شہاداتہم، جو محفلوں میں حاضر رہتے ہیں اور ان کی شہاداتہم، اور ان کی شہادت جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ ومہدت بسطت لہو، اور اسے بہت کشادگی دے رکھی ہے، فی العیش والعمر والولد، عیش میں، عمر میں، اولاد میں بہت ہی کشادگی اور جو ہے وہ بساطت دے رکھی ہے، تمہیدا، کشادگی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی اس کی خواہش ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، لا ازیدہ علی ذالک، میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا، انہ کان لآیاتنا ای القرآن عنیدا، وہ جو ہے وہ ہماری آیتوں کا دشمن بنا ہوا ہے، یعنی کہ آیات سے مراد قرآن ہے، ہمارے قرآن کا دشمن بنا ہوا ہے۔ معاندن، عنیدہ معاندن کے معنی میں ہے دشمن بنا ہوا ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے عنقریب ایک بڑی مشقت میں ڈالوں گا، اکلفہ، اس کو عنقریب مشقت میں ڈالوں گا، مشقتا من العذاب او جبلا من نار یصعد فیہ ثم یہوی ابدا، یعنی جو ہے وہ یا آگ کے پہاڑ پر اسے چڑھاؤں گا، مشقت میں ڈالوں گا، یا آگ کے پہاڑ پر اسے چڑھاؤں گا جس پر وہ ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اترتا رہے گا، یصعد فیہ ثم یہوی ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور اترتا رہے گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کرنے کے بعد تجویز جو ہے وہ اسے سوجی، فیما یقول فی القرآن الذی سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اس کے بارے میں اس نے جو ہے وہ تجویز سوچی، دل میں جو ہے وہ ایک تجویز اس کے سوجی، فی نفسہ ذالک، دل میں اس کے بارے میں، فقتل لعن وعذب کیف قدر، پھر جو ہے وہ فقتل کیف قدر، کیسی تجویز سوجی اس کے لیے ہلاکت ہو، لعن وعذب، ملعون اور معذب ہو، یعنی اس کو اس کے اوپر عذاب ہو اور لعنت ہو، اسے کیسی تجویز سوجی۔ علی ای حال کان تقدیرہ، یعنی
کس طرح کی تجویز سوجی اسے، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ غارت ہو اسے کیسی تجویز سوجی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، فی وجوہ قومہ او فی ما یقدح بہ فیہ، پھر اس نے اپنی قوم کی طرف دیکھا یا پھر سوچا کہ کس طریقے سے اس میں عیب نکالے، فی ما یقدح بہ فیہ، کس طریقے سے اس میں عیب نکالے، ثم عبس قبض وجعہ وکلحہ ضیقا بما یقول وبصر، پھر اس نے منہ بنایا، قبض وجہہ وکلحہ، اس نے جو ہے وہ بات کہنے کے لیے منہ سکیڑا، ضیقا بما یقول، جو بات وہ کہنا چاہتا تھا اس کے بارے میں منہ سکیڑا، وبصر، اور زیادہ منہ بنایا اور بگاڑا، زاد فی القبض والقلوع، یعنی اور زیادہ اس نے منہ بنایا اور جو ہے وہ بگاڑا، یعنی اس کے جو منہ بنانے کی کیفیت ہے اس کو مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے اور زیادہ منہ بنایا، ثم ادبر، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، عن الایمان، کس سے پیچھے ہٹ گیا؟ ایمان لانے سے، واستکبر، اور تکبر کیا، تکبر عن اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اس نے تکبر کیا، فقال، پھر اس نے کہا، فیما جاء بہ، ان ما ھذا الا سحر یؤثر، ان یہ ما کے معنی میں ہے، ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر یؤثر مگر ایک منقول جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، چلا آتا جادو ہے، ینقل عن السحرۃ، جو کہ جادوگروں سے منقول ہے، ان ما، یہ بھی ان جو ہے یہ بھی ما کے معنی میں ہے، ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر یہ کہ محض انسانی کلام ہے، کما قالوا انما يعلمه بشر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی بشر سکھاتا ہے، یعنی یہ جو مشرکین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان جو ہے وہ یہ کلام آ کر سکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔